اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میں آپ کا استاد محمود یکشیا، ٹیچر گورنمنٹ پرائمری اسکول نکر اعلیٰ زون جھمکوٹ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم کلاس 4 میں اردو پڑھیں گے. جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت بال. حضرت بال ہمارے اردو کی کتاب کی آخری سبق ہے اور صفحہ نمبر 91 آپ نکالیں. پیارے بچوں، تو پہلے کل ہم نے اس سے پہلا پیراگراف پڑھا تھا حضرت بال کے بارے میں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت بال درگاہ حضرت بال جو کہ لال چوک سے 10 کلومیٹر دور مشہور جھیل ڈل کے مغربی کنارے پر واقع ہے. حضرت بال کے مغرب میں کشمیر یونیورسٹی اور مشرق میں ڈل کے بیچوں بیچ خوبصورت چار چناری اور تھوڑے ہی فاصلے پر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کا ادارہ واقع ہے. پیارے بچوں، حضرت بال ایک مشہور درگاہ کا نام ہے جو ہمارے جموں کشمیر یعنی کہ ہمارے سری نگر میں، جو ہماری سرمایہ راجدھانی ہے سری نگر، اس میں موجود ہے. تو آپ بہت بار شاید بہت سارے بچے اس میں گئے بھی ہوں گے. حضرت بال تو ایک مشہور اور نہایت ہی فضیلت والی جگہ ہے. یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک بھی رکھا گیا ہے، جو کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ موئے مبارک پہلے نقش بند صاحب کی زیارت میں رکھا گیا تھا، جہاں جگہ کی کم ہونے کی وجہ سے پھر اس کو وہاں کے سنجیدہ اور بزرگ لوگوں کے مشورے کے مطابق حضرت بال میں لیا گیا، مقرر کیا گیا، یعنی کہ قرار گاہ بنائی گئی، اس کی مقرر کیا گیا تھا. اس وقت کے گورنر کون تھے؟ فاضل خان تھے. تو صادق آباد اس جگہ کو پہلے کیا نام دیا تھا؟ صادق آباد کا نام تبدیل کر کے حضرت بال رکھا گیا. اس جگہ کا نام جو حضرت بال جو اصلی نام تھا پہلے وہ صادق آباد تھا. اس کو بعد میں جب موئے مبارک رکھا گیا وہاں پر حضرت بال، تو اس وقت اس کا نام چینج کر کے حضرت بال رکھا گیا. اس کی عبادت تو آج اس عبادت گاہ کو کافی توسیع یعنی کہ بڑا کیا گیا ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا کل کا جو سبق، ہم نے تھوڑا اس کا خلاصہ پڑھا. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، آپ اپنی کتاب کھولیں اور حضرت بال کا جہاں تصویر دی گئی ہے اس کے نیچے سے آپ اپنا سبق آج کا شروع کریں. حضرت بال کو جموں و کشمیر کے مذہبی مقامات میں ایک خاص مقام حاصل ہے. اسے حضرت بال کے علاوہ آثار شریف، مدینہ الثانی اور درگاہ شریف بھی کہتے ہیں. 1928 عیسوی میں اس درگاہ کی تعمیر مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر شروع کی گئی جو 1969 عیسوی میں مکمل ہوئی. حضرت بال کی نئی عمارت سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے. درگاہ کو جاذب نظر بنانے کے لیے اس کے چاروں اطراف خوبصورت اور دلکش باغ بنوائے گئے ہیں. حضرت بال میں مذہبی سیاحتی مقام کے طور پر بھی دنیا بھر میں مشہور ہے. یہاں سال بھر زائرین اور سیاحوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. جمعہ کے دن کشمیر کے کونے کونے سے لوگ یہاں آ کر نماز ادا کرتے ہیں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر لاکھوں عقیدت مند موئے مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیاض یاب ہوتے ہیں. حضرت بال عقیدت، اعتقاد اور فیض و برکت کا سرچشمہ ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق آج کا. تو اس کو ہم معنی کے ساتھ پڑھائیں گے. میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. حضرت بال کو جموں کشمیر کے مذہبی مقامات میں ایک خاص مقام حاصل ہے، یعنی کہ جو حضرت بال کی درگاہ ہے، مذہبی مقامات کے طور پر اسے ایک خاص مقام حاصل ہے.
اس سے حضرت بل کے علاوہ آثار شریف اور مدینہ ثانی اور درگاہ شریف بھی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو اور بھی بہت سارے نام ہیں جو مختلف وقات میں رکھے گئے ہیں۔ درگاہ شریف اسے کہا جاتا ہے، آثار شریف بھی یہاں بولا جاتا ہے، اور مدینہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ 1928 عیسوی میں اس درگاہ کی تعمیر نو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس مسجد کے طرز پر شروع کی، اس طرح جیسے وہ مسجد بنائی گئی ہے اسی کی طرز پر اس درگاہ کے بھی تعمیر نو شروع کی 1928 میں، جو 1979 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ تو 1989 عیسوی میں جب یہ مکمل ہوئی تو حضرت بل کی نئی عمارت سنگ مرمر سے بنائی گئی۔ جو حضرت بل کی یہ نئی عمارت ہے یہ سنگ مرمر کے پتھر سے بنائی گئی ہے۔ درگاہ کو جاذب نظر بنانے کے لیے، یعنی خوبصورت بنانے کے لیے، تو اس کے چاروں طرف خوبصورت اور دلکش باغ بنوائے گئے ہیں۔ حضرت بل مذہبی سیاسی مقام کے طور پر بھی دنیا بھر میں مشہور ہے، یعنی کہ حضرت بل مذہبی اور سیاحتی، یعنی کہ سیاح جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے آنے سے بھی حضرت بل کافی مشہور ہے۔ یہاں سال بھر زائرین ہو گیا عبادت کرنے والے، زائرین ہو گیا جو لوگ وہاں آتے ہیں، جو لوگ وہاں آتے ہیں انہیں زائرین کہا جاتا ہے، اور سیاح ہو گئے جو سیر کرنے والے آتے رہتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ سال بھر زائرین بھی اور جو کیا بولتے ہیں سیاح بھی آتے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن کشمیر کے کونے کونے سے لوگ یہاں آ کر نماز ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جمعہ والے دن کشمیر کے کونے کونے سے لوگ آ کر یہاں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بھی لاکھوں عقیدت مند موئے مقدس کی زیارت کرنے سے فیاض یاب ہوتے ہیں، یعنی کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ہے، تو اس کو ایک تو لوگ نماز ادا کرنے آتے ہیں اور اس کے بعد ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مقدس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت بل عقیدت، اعتقاد اور فیاض و برکت کا سرچشمہ ہے، یعنی کہ حضرت بل فائدہ اٹھانے والے لوگوں کا جو یہاں سے آ کر فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی گھر کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، جو دعا اور اذکار کا یہاں ہوتا ہے، لوگ جمع ہو کر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس لیے موئے مقدس کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور لوگ اپنے آپ کے لیے، اپنے آس پاس کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک کی زیارت بھی کرتے ہیں اور دعاؤں میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اس سے آگے ہم کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام۔